بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا۔ واذكر في الكتاب إدريس اور کتاب میں حضرت ادریس کا ذکر کیجئے۔ إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وہ بڑے راست باز اور کھرے تھے، نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلندیاں دے کر بڑے اونچے مقام پر پہنچایا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا حضرت آدم کی اولاد سے، اور جنہیں ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد سے، اور جن کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی اور منتخب کر لیا، ان میں سے یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے نعمتیں عطا فرمائیں۔ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی، وہ سجدے کرنے کے لیے گر پڑتے اور روتے رہتے۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا تو ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے، سو جلد ہی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب
ان ابدی جنتوں میں جن کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے غیب کے طور پر وعدہ فرمایا ہے۔ إنه كان وعده مأتيا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، جنت میں کوئی بے معنی بات نہیں سنیں گے بلکہ سلام سنا کریں گے، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق مہیا ہوگا صبح اور شام۔ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، یہ وہ جنت ہے کہ ہم اپنے بندوں میں اسے عطا فرماتے ہیں جو پرہیزگار ہو۔ وما نتنزل إلا بأمر ربك، اور ہم تو صرف آپ کے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ہمارے سامنے، ہمارے پیچھے اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ وما كان ربك نسيا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ هل تعلم له سميا، کیا آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو اس کا ہم نام ہو؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، انسان یہ بات کیوں یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، سو آپ کے پروردگار کی قسم ہے ہم انہیں اٹھائیں گے اور شیاطین کو بھی، پھر انہیں جہنم کے گرد پہنچا دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، اس کے بعد ہم ہر گروہ میں سے ایسے لوگ نکال لیں گے جو رحمان تبارک و تعالی سے بڑی سخت سرکشی کیا کرتے تھے۔ ثم
لوگوں کا بہت اچھی طرح علم ہے جو جہنم میں پہنچ جانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہوگا، یہ طے شدہ اور مقرر بات آپ کے پروردگار کے ذمے ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے اہل ایمان سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے اور زیادہ اچھی مجلس کس کے ہاں ہوتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، ہم ان سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، ان کا سامان ان سے بہتر تھا اور رکھ رکھاؤ بھی ان سے کہیں اچھا تھا۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے جو کوئی گمراہی میں پڑا ہو تو رحمان کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہی رہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ شے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، عذاب بھی اور قیامت بھی، تب انہیں معلوم ہوگا کہ کس کا مقام برا ہے اور کس کا لشکر کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جن لوگوں کو ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا، اور جو باقی رہنے والی ہیں وہ نیکیاں ہیں، وہ آپ کے پروردگار کے ہاں صلے کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے لحاظ سے خوب تر ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا
کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے مال و اولاد ضرور ملیں گے؟ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد کیا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھ رکھیں گے اور اسے بہت لمبا عذاب دیں گے۔ جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے مالک ہم ہیں، یہ تو ہمارے پاس تنہا ہی آئے گا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے غلبے کا سبب بنے رہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، وہ ان کی بندگی کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو بھیج رکھا ہے، وہ ان کو اکساتے رہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے جلدی نہ فرمائیے۔ إنما نعد لهم عدا، ہم تو ان کے لیے گنتی پوری کر رہے ہیں۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، اس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کے لے جائیں گے۔ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے دھکیل کر لے جائیں گے۔ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، انہیں کسی حمایت کا اختیار نہیں ہوگا سوا اس شخص کے جس نے رحمان کے ساتھ اقرار کیا ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا،
یہ بہت ہی بڑی بات لائے ہو سکتا ہے اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین کٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کے لیے ہرگز زیبا نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے روبرو بندہ بن کر آنے والا ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اس نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور بڑی اچھی طرح گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر شخص قیامت کے روز اس کے روبرو اکیلا اکیلا حاضر ہونے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو یا رسول اللہ آپ کی زبان سے آسان بنایا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور ضدی لوگوں کو ڈرائیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم ان سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، اب تو آپ کو ان میں سے کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا، نہ کسی کی بھنک ہی کان میں پڑتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے۔ طه طٰہٰ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھاتے رہیں، یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، اسے اس نے اتارا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ الرحمن على العرش استوى، وہ رحمان اس نے عرش پر اپنی بھرپور قوت اختیار کا اظہار کیا۔ له ما في السماوات
اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور زیر زمین جو کچھ ہے، تمام کا تمام اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ آپ اگر بات اونچی آواز میں بھی کریں تو وہ تو ہر راز کو اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ تک حضرت موسیٰ کی بات پہنچی؟ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میری نظر آگ پر پڑی ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ تک پہنچ جانے کا صحیح صاف راستہ معلوم ہو جائے۔ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك۔ جب آگ تک پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں آپ کا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دیجئے۔ إنك بالواد المقدس طوى، آپ تو مقدس وادی میں مصروف خرام ہیں۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اور میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، تو جو وحی کی جائے اسے توجہ سے سنیے۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری بندگی میں رہیے اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ قیامت بے شبہ آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس شے کا صلہ ملے جو وہ عمل کرتا ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن
سے ایسا کوئی نہ ہٹانے پائے جس کا اس پر ایمان نہیں ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے بہت سے اور فائدے بھی ہیں۔ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ فرمایا اے موسیٰ اسے پھینک دیجئے۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ اچانک سانپ تھی دوڑتا ہوا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ فرمایا اسے پکڑ لیجئے اور ڈریے نہیں، ہم اسے پھر سے وہی بنا دیں گے جو یہ پہلے تھی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا لیجئے، کسی عیب کے بغیر سفید نکل آئے گا۔ یہ ایک اور نشانی ہے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ۔ تاکہ ہم آپ کو اپنی کئی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ عرض کیا میرے پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مقرر فرما دے، میرے بھائی ہارون کو، ان کے ذریعے میری قوت کو مضبوط بنا دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور انہیں میرے کام میں شریک کر دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کہیں اور تجھے بہت سا یاد کرتے رہیں۔
إنك كنت بنا بصيرا بے شک ہماری حقیقت پر تیری نگاہ ہے. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى فرمایا اے موسیٰ آپ نے جو مانگا آپ کو مل گیا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اور ہم نے ایک اور مرتبہ بھی آپ پر احسان فرمایا تھا جب ہم نے آپ کی ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو انہیں سجھانی تھی. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وہ یہ کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دینا اور وہ صندوق دریا میں ڈال دینا، پھر دریا اس صندوق کو کنارے پھینک دے اور اسے وہ لے جائے جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنی خاص محبت کا مرکز بنایا اور تاکہ آپ کو میری نگاہ کے سامنے رہ کر تیار کیا جائے. إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ جب آپ کی بہن چلی تو کہتی تھی کیا میں تمہیں وہ بتاؤں جو اس کی پرورش کریں؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ پھر آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی تھی اور ہم نے آپ کو ایک بڑے مشکل کام میں رکھا تو آپ مدین والوں میں کئی سال رہے، پھر آپ ایک خاص مقرر شدہ منزل تک پہنچے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے آپ کو خاص اپنی ہی خاطر تیار کیا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري آپ اور آپ کا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں کوتاہی نہ کرنا.
اذهبا إلى فرعون إنه طغى دونوں فرعون کے ہاں جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى آپ دونوں فرعون کے ساتھ جو بھی بات کرو نرمی کے ساتھ کرنا، شاید وہ اس طرح کوئی نصیحت ہی قبول کر لے یا اس میں کوئی ڈر ہی پیدا ہو۔ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہ خوف ہے کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا سرکشی نہ کرے۔ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فرمایا مت ڈرو، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ سو تم دونوں اس کے پاس جانا اور کہنا، ہم دونوں تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیفیں نہ دیا کر۔ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی نشانی لائے ہیں، اور سلام اس پر جو راہ راست کی پیروی کرے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیر لے۔ قال فمن ربكما يا موسى فرعون کہنے لگا، اے موسیٰ، تم دونوں کا پروردگار ہے کون؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی ہستی عطا کی، پھر صحیح راہ عمل دکھائی۔ قال فما بال القرون الأولى اس نے کہا، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا کیا بنا ہے؟ قال علمها عند ربي في كتاب فرمایا، ان کا پورا علم ایک کتاب ازل میں میرے پروردگار کے پاس ہے۔ لا يضل ربي ولا ينسى میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے۔
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہیں اس میں کئی راستوں پر چلایا اور آسمان سے پانی اتارا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. پھر ہم نے اس کی وجہ سے مختلف قسموں کے پودے اگائے کئی جوڑے بنا کر. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہم نے تمہیں اسی زمین سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اسی میں واپس لے جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر اسی میں سے نکالیں گے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. اور بے شک ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے انہیں جھٹلایا اور انکار کرتا رہا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ تو ہمارے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ ہمیں ہماری ہی زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال باہر کریں. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. تو ہم اسی طرح کا جادو آپ کے مقابل لے کر آئیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر دو کہ ہم بھی اس کی پابندی کریں اور آپ بھی، اور اس کا مقام کوئی ہموار جگہ ہو. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. کہنے لگا، تمہارے لیے وعدے کا وقت یہ ہے کہ آرائش کا دن ہو اور سب لوگوں کو دن چڑھے بلوایا جائے. فرعون وہاں سے چلا گیا، اپنی ساری تدبیریں جمع کر لیں تو پھر آ گیا. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم پر افسوس ہے، تم اللہ تعالی کے بارے میں من گھڑت باتیں
غلط طور پر منسوب نہ کرو، ورنہ تمہیں عذاب سے تباہ کر دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور جو کوئی من گھڑت بات کہتا ہے نامراد رہتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، ان کا آپس میں اپنے معاملے کے بارے میں جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے چھپ کر تنہائی میں صلاح مشورے کیے۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، انہوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کو ختم کر ڈالیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اس لیے اپنی ساری تدبیروں کو ایک ساتھ بروئے کار لے آؤ، پھر سارے مل کر پہنچو، اور کامیاب وہی ہوگا جو آج کے دن غالب رہا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، وہ کہنے لگے اے موسیٰ پہلے ہم اپنی چیزیں پھینکیں یا آپ پھینکیں گے؟ قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فرمایا تم ہی پھینکو۔ اب ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یوں آ رہی تھیں جیسے دوڑ رہی ہوں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ دھڑکا محسوس کیا۔ ہم نے کہا مت ڈریے، بے شک آپ ہی سب سے بلند اور غالب ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے پھینک دیجئے، جو کچھ یہ بنا کر لائے ہیں سب کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں وہ جادوگر ہی کی چال ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی جائے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ،
سارے جادوگروں کو سجدوں میں گرا لیا گیا۔ انہوں نے کہا ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لائے ہیں۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم فرعون نے کہا میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی اور تم اس سے پہلے ہی ان کے لیے ایمان لے آئے ہو۔ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر یقیناً یہی تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو کا علم سکھایا ہے۔ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل سو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی دے دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ اور تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی سزا سخت بھی ہے اور دیر تک رہنے والی بھی۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس جو روشن دلیلیں آ گئی ہیں ان پر اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ تجھے جو بھی کرنا ہے کر گزر۔ انما تقضی هذه الحیاة الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اسی دنیا کی زندگی میں رہے گا۔ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر۔ یقین کر کہ ہم اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ ہماری خطائیں بخش دے، اور تو نے ہمیں مجبور کر کے جو جادو کرایا ہے اس کو بھی معاف فرما دے۔ واللہ خیر وابقى، اور اللہ تعالی بہتر بھی ہے ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، میں اللہ پر ایمان لایا ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم